السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 700 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 161 اور 162، 161 اینڈ 162۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمہ کرنے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، اسکنو، تم ٹھہرو، هذه القریہ، اس بستی میں، وکلو، اور تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شیتم، تم چاہو، وقولو، اور کہو، حطۃ، ہمیں معاف کر دے، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم، تمہاری خطائیں، سنزید، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل، پھر بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا تھا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر، مخالف، الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، کانوا، تھے وہ، یظلمون، ظلم کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حطۃ، توبہ کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے، انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ۔ دوسری بات، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تیسری بات، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ چوتھی بات، بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ پانچویں بات، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ چھٹویں بات، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ ساتویں بات، پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی۔ آٹھویں بات، جب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کے مختلف احوال اور ان پر کی جانے والی نعمتوں اور ان کی نافرمانی، سرکشی اور اپنے آپ پر ظلم کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قولاً اور عملاً دونوں قسم کی 2 نافرمانیوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے۔ ان کی نافرمانی کی ایک شکل عملاً یہ تھی کہ جس بستی میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اس بستی میں خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں۔ مگر ان نافرمان اور شریر اور خبیث لوگوں نے اس کی نافرمانی کی، بجائے ہوئے جھکے ہوئے داخل ہونے کے بچوں کی طرح گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا تھا۔ اور دوسری نافرمانی ان کی قولاً ہوئی، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا شہر میں، بستی میں، کہ حطۃ، ہمارے گناہ کو معاف ہو کر دیجیے، یعنی معافی چاہتے ہوئے داخل ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی مذاق اڑانے کا انداز اختیار کیا اور حطۃ کے بجائے حبۃ من شعیرہ، حنطۃ کا لفظ استعمال کیا۔
سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بستی تھی جس میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا گیا تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی سے بیت المقدس مراد، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اریحہ نامی مقام ہے۔ علامہ ابن کثیر نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر سے آ کر اپنے علاقے ارض مقدس جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس راستے میں اریحہ نامی مقام نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بستی میں داخل ہونے کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل 40 سال تک تو میدان تیہ میں حیران و سرگرداں پھرتے رہے۔ پھر جب حضرت یوشع علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کا بیت المقدس جانا نصیب ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ ان کی شرارت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ مفسرین نے یہاں کہا کہ ان پر جو عذاب آیا وہ طاعون کا عذاب تھا، یعنی وبائی مرض کا عذاب تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون وہ عذاب ہے جو تم سے پہلی امتوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہم سب کو دیے گئے ہیں وہ صاف صاف ہیں، اور ان صاف صاف احکامات پر ہم سب کو کھلے دل سے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اس کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ